اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ 16 اگست کی صبح جو ہے جڑاوالا کے اندر ایک واقعہ رونما ہوتا ہے۔ آپ سب نے یہ سنا ہے، دیکھا ہے میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اصل محرکات کیا ہیں، یہ ایسا کیوں کر ہوا اور ایسے واقعات سے بچا کس طریقے سے جا سکتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ صبح کو فجر کی نماز کے بعد کچھ لوگ مساجد میں یہ اعلان کرتے ہیں کہ عیسائی جو بستی ہے وہاں کے کچھ لوگوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے اور آپ لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کیسی مسلمانیت ہے۔ یعنی اس انداز سے گفتگو کی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اشتعال دلوایا جاتا ہے کہ لوگ اکٹھے ہوں اور ہم جو ہے اس بستی پر چڑھ رہے ہیں۔ اب ایسا اس سارے معاملات میں یہ کردار ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ اس میں کردار کس کس کا ہے۔ یہ واقعہ جو رونما ہوا ہے اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں۔ اس سے پیچھے دیکھیں کہ سویڈن جو ہے وہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ان کی جو حکومتی سطح ہے وہاں پر یہ اجازت دی جاتی ہے کہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جائے، اور نعوذ باللہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے اور تمام جو مسلم ممالک ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں سویڈن کے خلاف۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے اس کے پیچھے موجود ہے، اس جڑاوالا واقعے کے پیچھے یہ بھی موجود ہے کہ لوگ جو ہیں پہلے ہی اندرونی طور پر جو قرآن پاک کی، دین اسلام کی بے حرمتی ہو رہی ہے اس سے پریشان ہیں، بلکہ ان کی جو محبت ہے دین اسلام کے ساتھ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، قرآن پاک کے ساتھ، اس کو پہلے ہی ٹھیس جو ہے جو غیر مسلم ممالک ہیں وہ پہنچا چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک محرک ہے کہ پہلے ہی لوگ جو ہیں دکھی ہیں، ان کے اندر درد ہے کہ ایسے واقعات دنیا کے اندر کیوں ہو رہے ہیں، ہماری محبت کو ٹھیس کیوں پہنچائی جا رہی ہے، یہ بھی ایک محرک ہے۔ لیکن اب وہاں پہ کیا ہوا، سننے میں یہ آیا ہے کہ دو لوگوں نے، دو جو غیر مسلم ہیں، عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے باشندے ہیں، انہوں نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی۔ اور ایک اور جو اس واقعے کو دیا جا رہا ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں جڑاوالا کے اندر جو ایک پادری ہے اس کا کوئی بیٹا ہے، اس نے تحریر لکھی ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ ہے، حرمت کے خلاف ہے، گستاخی میں لکھی گئی۔ تو یہ دو طرح کے اس کی بیس بنائی جا رہی ہے۔ اب ہوا کیا ہے، جب اعلانات ہوئے، لوگ جمع ہوئے اور یہ بھی خبر آئی کہ 7 بجے صبح جو ہے 7 بجے جو متعلقہ تھانہ ہے وہاں پہ اپلیکیشن دے دی گئی کہ یہ واقعہ یہاں پہ ہوا ہے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو واقعہ تھا اس کا نوٹس جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں تک بھی پہنچ گیا کہ یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ وہاں پہ FIR کے لیے اپلیکیشن دے دی جاتی ہے اور لوگ جو ہے مجمع جب جمع ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر تمام لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ساتھ غیر مسلم لوگ بڑے عرصے سے رہ رہے ہیں، سالوں سے رہ رہے ہیں، جب سے یہ وطن بنا ہے، پاکستان بنا ہے، ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ایسے ہی رہتے ہیں جیسے ہم اپنے دوستوں کے ساتھ رہتے ہیں، ایسا ہی ہمارا رویہ ہے۔ ہم انفرادی طور پر ان کے ساتھ کبھی بھی ایسا سلوک نہیں کرتے ہیں جیسا یہ ہوا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ جب لوگ بڑی تعداد میں جمع ہوتے ہیں، مجمع جمع ہوتا ہے اور اندر ٹھیس ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو پھر اس کے اندر کچھ جو ہے ایسے عناصر بھی شامل ہو جاتے ہیں جو کہ افراتفری پھیلانے والے ہوتے ہیں۔ اب رد عمل میں کیا ہوا؟ قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تھی، رد عمل میں یہ ہوا کہ عیسائی بستی کے اوپر حملہ کر دیا گیا۔ پھر یہ نہیں دیکھا گیا کہ قصور کس کا ہے، کس نے بے حرمتی کی ہے، کس نے توہین رسالت کی ہے، کس نے توہین قرآن کی ہے، بلکہ اندھا دھن جو ہے جو عیسائی بستی تھی اس کا جلاؤ گھراؤ کیا گیا۔ ان کے جو مذہبی مقامات تھے، جو عبادت گاہیں تھیں، 4 سے 5 عبادت گاہوں کو نقصان پہنچایا گیا، توڑ پھوڑ کی گئی، آگ لگائی گئی۔ یہ قطعاً درست عمل نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس سے پہلے جو توہین رسالت کے، توہین قرآن کے جو کیسز اس ملک میں ہوئے یا باہر ہوئے، ان کا کوئی نتیجہ نکلا قانونی طور پر؟ حالانکہ قانون موجود ہے کہ جو توہین اسلام کرتا ہے، توہین قرآن کرتا ہے، اس کی سزا موجود ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب اس طرح کا واقعہ ہو تو قانون فوری طور پہ حرکت میں آئے، وہ جو عناصر ایسا کرنے والے ہیں ان کو پکڑا جائے اور قرار واقعی سزا دی جائے۔ پھر ایسا کبھی نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ معاملات جو ہیں ان کا حل یہ ہے۔ اب بہت سی آبادی جو ہے، ہمارے بہت سے لوگ جو ہیں وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں کہ ان کو مسائل کا پتہ نہیں ہے، لیکن جب اشتعال دلایا جاتا ہے
اس طرح کی تقاریر ہوتی ہیں مساجد کے اندر یا اعلانات ہوتے ہیں تو پھر وہ محبت رسول میں جمع ہوتے ہیں اور پھر جو ان کے دل میں آتا ہے وہ کر دوڑتے ہیں۔ یہ ماننا پڑے گا ہمیں کہ ہم جس طرح کے بھی مسلمان ہیں لیکن ہماری محبت جو ہے قرآن پاک کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بے مثال ہے، اس میں قطعاً شک نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف ہمیں یہ مسائل بھی پتہ ہونے چاہیے کہ یہ جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنہوں نے یہ بے حرمتی کی تھی ان کے خلاف دوڑنا چاہیے تھا، وہ 2 لوگ تھے یا 4 لوگ تھے، ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے تھا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اب ان کی آڑ میں ہم ساری بستی کو ہی نقصان پہنچانا شروع کر دیں۔ یہاں پہ جو ہے یہ غلط حرکات کی گئی ہیں، یہ اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے کہ ایک انسان کا قصور ہو اور آپ جو ہے ساری بستی کو جلا کے رکھ دیں۔ یہ واقعات جو ہیں یہ قطعاً اسلامی طور پر جائز نہیں ہیں۔ اب ہونا یہ چاہیے کہ جنہوں نے یہ ایسا رد عمل دیا ہے، افراتفری پھیلائی ہے، ان کو بھی پکڑا جائے اور ان کو بھی سزا دی جائے اور تحقیق کی جائے کہ اس کی جو ہے مقاصد کیا ہے، ایسا کرنے کے کیا مقاصد ہے۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم اس کے بارے میں ابھی کوئی بھی فائنل اپنا جو اوپینین ہے، اپنی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں کر ہوا۔ اور یہاں تک رہی جو کہہ لیں کہ انجیل مقدس کی تحریم کی بات کی جاتی ہے، حضور کے دور میں تورات جو ہے کہتے ہیں کہ ان کے سامنے لے کے آئے کچھ شخص جو تھے، کوئی اشخاص جو تھے، کوئی گروپ تھا، وہ لے کے آیا تو انہوں نے اس کی تحریم کی، تورات کو جو ہے اونچی جگہ پہ رکھا۔ تو یہ پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم جو ہے جو آسمانی کتابیں ہیں ان کا احترام بھی ہمیں کرنا چاہیے، وہ جس حالت میں بھی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کا احترام جو ہے یہ بھی ہمارے اسلام کا حصہ ہے کہ ہم نے ان کا احترام کرنا ہے۔ ہم نے جبراً کسی کو یہ مجبور نہیں کرنا ہے، ایسا پیغام نہیں دینا ہے کہ ہم جو ہے وہ افراتفری پھیلانے والے لوگ ہیں۔ اب اس واقعے کا اصل حل یہی ہے کہ جنہوں نے حرمت قرآن کو ٹھیس پہنچائی، بے حرمتی کی قرآن پاک کی، ان کو پکڑا جائے، ان کی تحقیقات کی جائے، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے اور ایک ایگزامپل سیٹ کی جائے کہ اس کے بعد جو ہے کوئی بندہ ایسا عمل نہ کرے، اور ان کو بھی پکڑا جائے جنہوں نے رد عمل میں نقصان پہنچایا، جو عبادت گاہیں تھیں عیسائی مذہب کی، اور ان کے جو گھر تھے، بستی تھی، ان کے مال کو، جانوں کو جلاؤ گراؤ کیا، نقصان پہنچایا، ان کو بھی پکڑا جائے، ان کو بھی سزا دی جائے، تاکہ اس طرح کے جو واقعات ہیں آنے والے دنوں میں اس طرح کے واقعات کا سامنا ہمیں نہ کرنا پڑے۔ اس کے بارے میں ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں اپنی ذہن سازی کرنی پڑے گی، اصلاح کرنی پڑے گی کہ ہماری محبت جو ہے، ہم محبت کے اندر ایسے عوامل نہ کریں، ایسے عمل نہ کریں کہ ہم جو ہے کر تو محبت رہے ہیں لیکن جس سے محبت کر رہے ہیں ہم اسی کو ہی درد پہنچا رہے ہیں اور ٹھیس پہنچا رہے ہیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔